للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، 7 نمبر۔ پچھلی آیت میں یتیموں کے مال کے تعلق سے یہ حکم تھا کہ یتیموں کے مال کو ان کے بالغ ہونے کے بعد جب تم اچھی طرح ان کو پرکھو، جانچو کہ وہ خرید و فروخت کے معاملے میں نفع نقصان کے، اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، ان کے اندر سمجھداری آ گئی ہے، تو پھر ان کو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ اور جب تم ان کا مال انہیں سپرد کرو تو گواہ بھی بناؤ، تاکہ آئندہ کوئی نزاع جھگڑے کی نوبت نہ آئے بھی تو اس وٹنس اور شہادت کی وجہ سے جھگڑا سالو ہو جائے۔ باقی سرپرستوں میں اگر کوئی مالدار ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا حق الخدمت نہ لے، اپنا معاوضہ نہ لے۔ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کی کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہے، تو پھر ویسا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ یتیم کے مال کی دیکھ بھال کرنے میں جو اس کا ٹائم، اس کا جو کچھ بھی خرچ ہوتا ہے تو وہ حق الخدمت کے طور پر یتیم کے مال میں سے پیسہ وصول کر سکتا ہے۔ اور بڑا ہونے کے ڈر سے جلدی جلدی فضول خرچی میں یتیم کے مال کو برباد نہ کرو۔ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پر عمل کرو گے تمہاری خیریت، نہیں تو ایک دن آئے گا حساب کا دن، اللہ حساب لیں گے۔ اس لیے وہ حساب کے دن سے پہلے اپنا حساب کتاب کلیئر رکھ، کسی کا بھی حق مارو مت، کسی کا حق باقی رکھ کے مرو مت۔ اب یہاں سے وراثت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ یہ جو آیت آپ نے سنی، اس آیت میں ایک اجمالی طور پہ وراثت کا قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، باقی تفصیلی قانون آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے۔ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے اوپر اور یتیم بچوں کے اوپر جہاں اور بہت ساری زیادتیاں ہوتی تھیں، ناانصافیاں ہوتی تھیں، ظلم ہوتا تھا، وہی ایک ظلم یہ بھی کہ وراثت میں عورتوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اور اسی طرح بچے، چاہے وہ بیٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر مرنے والے نے بیٹا بچہ چھوٹا سا چھوڑ کر کے گیا تو چھوٹا بچہ بھی وراثت میں حصے دار نہیں ہوتا تھا، وہ وراثت سے محروم ہو جاتا تھا۔ پھر عرب لوگوں کا اس ٹائم پہ دستور تھا، ان کا ایک خیال تھا کہ مرنے والے کی وراثت میں صرف وہی اولاد وراثت کے حقدار ہوگی جو تلوار چلا سکتی ہو، نیزہ چلا سکتی ہو، تیر چلا سکتی ہو، گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہو اور لڑ سکتا ہو۔ جو اولاد لڑ سکتی ہے وہی اولاد وراثت کی حقدار ہو۔ اب اس حساب سے عورتیں تو لڑتی نہیں ہیں، عورتوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، عورتیں تو اسی طرح کیا ہو گئی، محروم ہو گئی۔ اب جو بچہ ہوتا تھا، چاہے وہ مرد بچہ کیوں نہ ہو، کیونکہ بچہ تو بہرحال تلوار کیا چلے گا، اس کو تو کھلانا پڑتا ہے، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہوتا کبھی بچہ، نہیں سمجھے؟ تو کم سن جو بچے، نابالغ جو بچے ہیں تو تلوار نہیں چلا سکتے، گھوڑے پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے، نیزہ نہیں چلا سکتے، تیر نہیں چلا سکتے، ایسے
بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے. اس طرح سے صرف بالغ بچہ ہی کیا ہوتا تھا؟ وہ بھی میل فیمیل نہیں، صرف مرد بالغ بچہ وارث ہو سکتا تھا، باقی سب محروم ہو جاتے تھے. ایک ظالمانہ رواج تھا، ظالمانہ قانون تھا عرب میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کو ختم کیا اور یہ آیت نازل فرمائی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب، شان نزول جسے کہتے ہیں، وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے. ان کی ایک بیوہ تھی، 2 بچیاں تھیں اور ایک بچہ تھا، وہ بچہ بھی کم سن نابالغ. اب عرب کے دستور کے مطابق بیوہ بھی محروم، بچیاں بہرحال وہ بھی عورتیں وہ بھی محروم، اور جو بچہ تھا مرد بچہ وہ نابالغ تھا، کم سن تھا، وہ بھی کیا گیا؟ محروم ہو گیا. اس طرح اوس بن ثابت کی جائیداد وراثت نہ بیوہ کو ملی، نہ بچیوں کو ملی، نہ اس بچے نابالغ بچے کو ملی. پورے جائیداد پر، پورے وراثت پر چچا زاد بھائیوں نے کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا. عرب کے دستور کے حساب سے، اس زمانے کے قانون کے حساب سے پورے مال پر کیا کر لیا؟ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. ادھر بیوہ پریشان، اس کے گزر اوقات کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب انہوں نے 2 بچیاں اور ایک بچہ اور مجھے چھوڑا. ان کے چچا زاد بھائیوں نے پورے جائیداد پر عرب کے قانون کے حساب سے قبضہ کر لیا. اب ہمارے گزر اوقات کے لیے کچھ ہے نہیں، کھانے پینے کے لیے، اس کا انتظام آپ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. ایک اجمالی قانون بتایا کہ والدین اور اقربون رشتہ دار جو کچھ بھی چھوڑ کر کے جائیں اس وراثت میں، اس جائیداد میں، اس پراپرٹی میں، اس بینک بیلنس میں، فرمایا مما ترک الوالدان والاقربون، جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر کے جائیں مردوں کو بھی حصہ ہے، مردوں کو بھی حصہ ہے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور والدین ماں باپ رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر کے جائیں اس میں عورتوں کو بھی حصہ ہے. مردوں کی طرح عورتیں بھی حصہ دار ہیں. مما قل منہ او کثر، چاہے تھوڑا چھوڑ کر کے جائیں یا زیادہ چھوڑ کر کے جائیں، جو بھی پراپرٹی ہو، جو بھی وہ چھوڑ کر کے گیا ہے مرنے والا، وہ تھوڑی چیز ہو بہت زیادہ ہو، بہرحال ہر چیز تقسیم ہوگی سب میں، جو بھی حقدار ہیں ان میں. اور حقدار فرمایا مرد کی طرح عورتیں بھی حقدار ہیں، قانون نے بتا دیا. اور مرد میں مطلق چھوٹا بڑا بول کے کوئی تمیز نہیں، ہر ایک مرد بچہ کیا بنے گا؟ حقدار بنے گا وراثت کا. اس میں بہت سارے باتیں معلوم ہوئی. مما قل منہ او کثر سے بات معلوم ہوئی، تھوڑی چیز چھوڑ کر کے جائے، زیادہ چھوڑ کر کے جائے، ہر چیز تقسیم ہوگی. کس میں؟ حقداروں میں، ہر چیز. اور حقدار میں فرمایا مرد بھی حقدار ہے، عورت بھی حقدار ہے. ایسا نہیں کہ صرف مرد ہی کیا کر لیں گے پورے وراثت پر قبضہ جما لیں گے، عورتیں محروم نہ. وللنساء، عورتیں بھی کیا ہوں گی؟ حقدار ہوں گی. وہ جو زمانہ جاہلیت میں ظالمانہ جو قانون تھا اس کو توڑ دیا قرآن کریم اسلام. عورتیں بھی حقدار. اور مرد فرمایا کسی مطلق کہا، بڑی عمر کا ہو چھوٹی عمر کا ہو، بہرحال وہ بچہ کیا ہوگا؟ حقدار ہوگا، اسے ملے گا، اس کے باپ کے پراپرٹی میں اسے حصہ ملے گا. وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اتنا چھوٹا ابھی پیدا ہوا، اس کو بھی آج پیدا ہوا، باپ اسی دن مرا، وہ بچہ بھی کیا بنے گا؟ ارے پیدا ہونا تو دور کی بات، بیوہ کے پیٹ میں بچہ ہے مرے ہوئے آدمی کا، سمجھ رہے؟ 5 مہینے کی وہ کیا ہے؟ حاملہ ہے. وہ بچہ بھی کیا بنے گا؟ اپنے مرے ہوئے باپ کا جائیداد کا
حقدار بنے گا. ہاں یہ ہے قانون. سمجھ رہے؟ اب ایک آدمی مرا سمجھو، اس کی بیوہ ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی مرتے ہی، تو وہ بیوہ کے پیٹ میں کیا ہے؟ پل رہا ہے بچہ مرنے والے کا، وہ بھی کیا بنے گا؟ یہ ہے ہر ایک بھی جو بھی. لیکن معیار کیا ہوگا کہ وراثت میں حصے دار کون بنیں گے؟ وراثت کے حقدار کون بنیں گے؟ فرمایا اقرب، سب سے زیادہ جو قریب رشتہ دار ہے وہ کیا بنیں گے؟ ہاں وہ حقدار بنیں گے وراثت کے. اقرب کے ہوتے ہوئے دور والا رشتہ دار محروم ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ قریبی رشتہ دار ہونے کے بنا پر دور والا. بیٹا ہے پوتا آٹومیٹک محروم، بیٹیاں ہیں نواسے نواسیاں محروم، انہیں نہیں ملے گا. اقرب سب سے زیادہ قریب. اقرب نہیں ہے تو پھر اس سے جو قریب ہوں گے وہ کیا بنیں گے؟ اب بیٹا نہیں ہے پوتا ہے، پوتے کو ملے گا. سمجھ رہے؟ اور فرمایا اقرب رشتہ داری کی بنیاد پر کیا بنے گے؟ وراثت میں حصہ ملے. رشتہ داری کی بنیاد پر، غربت مالداری کو بنیاد نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، رشتہ داری. ہاں وہ رشتہ داری ہونا. سمجھ رہے؟ سمجھو کہ رشتہ دار مالدار ہیں اور جو غیر رشتہ دار ہیں وہ غریب ہیں، تو غربت کے بنا پر کیا نہیں ملتا وراثت میں؟ نہ، رشتہ داری کی بنیاد پر، چاہے وہ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو رشتہ دار. اب کہا گیا سب سے جو قریب ہے اس کو کیا ملے گا؟ حق وراثت میں. وہ کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو اسے کیا ملے گا؟ دور کا رشتہ دار غریب ہے وہ محروم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے غربت اور مالداری کو بنیاد نہیں بنایا. کس کے لیے؟ وراثت میں حصہ پانے کے لیے. وراثت میں حصہ پانے کے لیے بنیاد کس کو بنایا؟ رشتہ داری کو بنایا، وہ بھی سب سے قریب جو ہوگا وہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کے مطابق کیا بنایا؟ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوہ، ان کی بچیوں کو بلا کر کے اور ان کے چچا زاد بھائیوں کو بلا کر کے سمجھایا، بھائی تم نے جو عرب کے دستور کے حساب سے قبضہ جمائے ہوئے چھوڑ دو. اس کے بعد تفصیلی قانون آ رہا ہے کہ مرد لڑکے کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا. تفصیلی قانون آگے آ رہا ہے. یہ اجمالی قانون بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ سب کو کیا ملے گا؟ حصہ ملے گا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. اور بنیاد رشتہ داری ہے، غربت اور مالداری نہیں. اور فرمایا تھوڑا چھوڑا ہو کم چھوڑا. اسی لیے کہتے ہیں نا علماء، سوئی بھی چھوڑ کر کے گیا ہے، اس سوئی میں بھی کیا ہے؟ کیا مطلب؟ خالی سوئی میں حصے بنائے، بعد میں بڑی بڑی پراپرٹی پہ قبضہ کریں گے. نہ، ہر چیز کیا ہوگی؟ تقسیم ہوگی. کن میں؟ حقداروں میں، حصے داروں میں. سمجھ رہے؟ ہم کرتے کیا؟ کرتے سالوں سال گزر جاتے پراپرٹی پر. کوئی اس میں درمیان میں ٹپک بھی جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے. ہم کو احساس نہیں کن کن لوگوں کا ہم حق مار رہے، کھا رہے. ناجائز طور پر کس کس کو ہم لوگوں نے کیا بنا دیا؟ اس پراپرٹی کا حقدار بنا دیا. جو حقدار ہیں ان کو محروم کر رہے ہیں، جو حقدار نہیں ہے ان کو دیا جا رہا ہے. اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. چاہے کچھ بھی ہو جائے، مرنے والے کی وراثت کو کیا کرنا چاہیے؟ جلدی سے جلدی، کیونکہ موت حیات کا کوئی بھروسہ، کبھی بھی کسی کی بھی موت آ سکتی ہے. آج کتنے گھرانے ایسے ہیں مسلمانوں میں ابھی بھی تقسیم نہیں پراپرٹی. مرنے والا مر کے چلا گیا، اب اس کے بچے بھی جا کے ابھی پوتے نواسے ابھی ایسے لوگ زندہ ہیں. اور کچھ لوگوں میں وہ بھی نہیں، اس سے بھی نیچے وہ ویسا ہے. کون کون قبضہ جمایا ہوا. خیر، تو فرمایا مما قل منہ او کثر. اس میں کچھ مستثنیات ہیں، اس کو بھی پڑھ لیں، اس کو بھی سن لیں. یعنی وراثت میں رشتہ داری کی بنیاد پر ہر ایک بھی کیا بنے گا؟ مرد ہو عورت ہو حصے دار بنے گا، حقدار بنے گا. لیکن اس میں کچھ مستثنیات ہیں. مستثنیات کا مطلب کچھ اس سے ہٹے ہوئے الگ ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے رشتہ دار اس کے کیا نہیں بنتے؟ وارث نہیں بنتے. ہم جو کچھ بھی چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے. سمجھ رہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے جو کچھ بھی چھوڑ کر کے گئے حضرت فاطمہ کو نہیں ملا، وہ سمجھ رہے، حضرت فاطمہ کو نہیں ملا، وہ سب صدقہ ہے۔ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں وراثت نہیں چلتی، وراثت کا قانون نبی کے جائیداد پر، نبی کے ہاں نبی وراثت پا سکتا ہے اگر اس کا باپ غیر نبی ہو، سمجھ رہے، لیکن نبی کے وارث ان کی اولاد نہیں بنتی۔ وہ جو بھی چھوڑ کر کے جاتے ہیں سب صدقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مسلمان اور کافر کے درمیان میں وراثت نہیں چلتی۔ باپ مسلمان ہے، اولاد غیر مسلم ہے، کافر مرتد، اللہ حفاظت فرمائے، ایسا ہوتا ہے کیا بولنے کو، ابھی زمانے میں ہو رہا ہے، تو یہ مرتد، کافر، کرسچن، مرزائی، عیسائی، قادیانی، جو بھی کفر کی قسمیں ہیں وہ باپ کی وراثت میں حصہ نہیں پا سکتے۔ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، سمجھ رہے، باپ کافر ہے، باپ کافر ہے، اولاد مسلمان ہے، تو مسلمان اولاد کافر باپ کے وارث نہیں بنتے، سمجھ رہے، ہاں۔ اسی طرح غلام آزاد کا وارث نہیں بنتا، آزاد باپ ہے، بیٹا غلام آزاد کا وارث نہیں بنتا۔ اسی طرح قاتل، مرڈر کرنے والا، یہ اپنے مقتول باپ کا کیا نہیں بنتا، یا مقتول بھائی کا، اپنے مقتول جو بھی مرا، جس کو اس نے مارا، اب اس کو اس میں وراثت میں حصہ ملنے والا ہے، تو یہ مارنے کی وجہ سے، قتل کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ کیا نہیں بنتا، وارث نہیں بنتا۔ فار ایگزامپل، باپ نہیں مر رہا ہے، بہت بڑی بڑی جائیداد کا مالک ہے، انہیں مرا تو میرے کو کیا مل سکتا ہے، تھوڑا سا ریلیز، تھوڑا سا فائنینشیل میرا پرابلم سالو ہو سکتا ہے، مر رہی ہے، مرچ نہیں رہا ہے، انہیں تقسیم ہی نہیں کر رہا، کیا کرنے کا بول کے لے رات میں جا کر کے غلط کاٹ دیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسا ہوتے کیا بولنے کو، ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے تو اسلام میں جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں بن سکتا، اس مقتول کے جائیداد میں، وراثت میں، بینک بیلنس میں، جو بھی وہ چھوڑ کر کے، چھوٹا گی، بڑا گی، زیادہ گی، تھوڑا گی، کسی میں بھی وہ حصے دار نہیں بنتا، حقدار نہیں بنتا۔ یہ کچھ مستثنیات ہے، ورنہ اللہ نے فرمایا مردوں کو بھی حصہ ہے، جو کچھ بھی والدین، ماں باپ، اس کی جو قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں، عورتوں کو بھی اس میں حصہ ہے، مما قل منہ او کثر، تھوڑا چھوڑ کر کے جائیں، زیادہ چھوڑ کر کے جائیں، ہر ایک چیز میں ہر ایک بھی کیا ہوگا، حقدار ہوگا، حصے دار ہوگا۔ نہیں میں یہ سٹی کا میں رکھتا ہوں، وہ جو دیہات میں وہ تم رکھو، دیہات میں اور سٹی میں شیئرز ہیں، جائیداد ہیں، منقولی جائیداد، غیر منقولی جائیداد، بینک میں جو بھی چھوڑ کر گیا، کسی بھی قسم کا وہ مال ہو، ہر مال میں ہر حقدار برابر کا کیا ہے، حصے دار ہے، برابر کا حصے دار۔ اس میں کیا نہیں کر سکتے، ناانصافی نہیں کر سکتے۔ پلے میں جو فلیٹ ہے وہ منجے، اور جو کدرولی میں وہ تنوا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، جبکہ کدرولی اچھا علاقہ ہے، یہاں اذانیں سنائی دیتی، لیکن لوگ کدرولی کو پسند نہیں کرتے کیونکہ تھرڈ کلاس ایریا ہے، پڑھنے اچھا ایریا، ایک دم کلین ہے، کچھ بھی ہو، ہر ایک مال میں ہر ایک بھی کیا ہے، نہیں۔ بعض لوگوں کے پاس ہوتا ہے نا، کہاں کچھ معلوم نہیں رہتا اس کے پاس کتنا پراپرٹی ہو، ہر ایک پہ حصے دار ہوگی، تھوڑا ہو زیادہ ہو۔ فرمایا آگے نصیبم مفروضہ، نصیبم مفروضہ، فرمایا یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر۔ یہ حصہ آگے آ رہا ہے، حصے کی تفصیل، مرد کو کتنا، عورت کو کتنا، بھائی کو کتنا، ماں کو کتنا، باپ کو کتنا، سارے تفصیلات آگے آ رہے ہیں۔ فرمایا نصیبا مفروضہ، یہ حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے، اس میں نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ آپ کیا کر لو، حصہ مقرر کرو، کس کو کتنا ملنا چاہیے، نہ، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ یہ کیا کیا گیا، حصہ مقرر کیا گیا، اس لیے اس میں اللہ کے مقرر کردہ حصے سے کم دینا جرم ہے، یا نہ دینا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جو اللہ نے حصہ مقرر کیا وہ حصہ کا حقدار کو پہنچنا چاہیے، وہ حصہ پہنچنا چاہیے، کوئی اس میں کمی بیشی
جائز. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ حصہ مقرر کر دیتے. جیسے آدمی مر جاتا ہے نا، اللہ کا مقرر کردہ ہوا حصہ اس کا وہ کیا بن جاتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے. ہاں ہم لوگ اس کو اس کا حق نہیں دیتے اور اس طرح اس کا حق مارتے نہیں. جیسے مرتا نا جی، اس کی وراثت میں وہ وارثین کیا بن جاتے ہیں؟ آٹومیٹک مالک بن جاتے ہیں. اسی لیے تو اس کی ایسی وصیت فائدے کی نہیں ہے. میرے مرنے کے بعد یہ اسے دو. تو مرنے کے بعد تیرا نہیں رہتا تو کیسا بول سکتا ہے کہ میرا مرنے کے بعد میرے زمین میں اسے؟ سمجھ رہے؟ زیادہ سے زیادہ 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے، وہ بھی غیر وارثوں کے لیے، وارثین کے لیے نہیں. وارثین کے لیے وصیت کرتا ہے تو وہ جائز نہیں، کیونکہ وارثین آٹومیٹک کیا بن جاتے ہیں؟ اس کے مالک بن جاتے ہیں. جیسے روح قبض ہوئی، بیٹا باپ کے جائیداد کا مالک. تو فرمایا نصیبا مفروضہ، یہ مقرر کیا ہوا ہے. کس کا حصہ؟ مقرر اللہ کی طرف سے. ہاں اس میں کسی کو بھی رد و بدل کرنے، کمی بیشی کرنے، محروم کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، کسی کو کوئی ادھیکار نہیں. ہاں اللہ نے خود ہی کیا کر دیا؟ مقرر کیا حصہ. تفصیل انشاءاللہ آگے کی آیت میں آئے. اس سے پہلے دوسری بھی آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلی درس میں آپ سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.